الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم علم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله کیا اور نہیں انہوں نے جانا انہو کہ بے شک من یحادد اللہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فأن له بس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی خالداً فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جس میں ذالک الخزی العظیم یہ رسوائی ہے بہت بڑی علم یعلموا کیا انہوں نے نہیں جانا کیا وہ نہیں جانتے یہ منافقین جن کا ذکر چل رہا ہے کئی آیات سے یہ لوگ ظاہراً مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا ایمان اپنا اسلام اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کو راضی کریں نیک اعمال کر کے یا ایسے اعمال کریں جن اعمال سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ثابت کرنے کے لیے دعووں کی ضرورت نہیں ہے ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں ہے قسموں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے دلوں پر گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے والے اپنے نفاق سے توبہ کریں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اعمال تو ان کے اللہ کو راضی کرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ ظاہراً لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمل تو اللہ کو راضی کرنے والے نہ کرے لیکن لوگوں کو زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں انہ من یحادد اللہ کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ منافقین تو اپنے ایک ایک عمل سے اپنے طرز عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں دعوے ان کے وہ یہ ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں وہ ایمان والوں میں سے ہیں ظاہراً دعوے تو ان کے ایمان اور اسلام کے ہیں لیکن ان کا عمل وہ اس کے منافی ہے ان کا عمل تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا ہے حادد یحادد حاد یحاد یا یحادد اس کا مطلب ایسی مخالفت ہوتا ہے کہ جو انتہا درجے کی مخالفت ہو بندہ مخالفت میں ایک حد تک پہنچ جائے یعنی وہ اتنی مخالفت کوئی بندہ کسی کی کرے کہ وہ مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے تو ان منافقین کو پتہ نہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالداً فیہا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ یہ رسوائی ہے بہت بڑی یہ تو دنیا آخرت کی رسوائی ہے اگر ایک بندہ اس کے عمل نیک نہیں ہے اس کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہے تو پھر ان دعووں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اپنے عمل ٹھیک کر لیں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی توبہ کر لیں نفاق سے کفر سے اور صحیح مسلمانوں والے اعمال کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں ان کے ساتھ مقابلہ نہ کریں
لیکن اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے جو یہ کر رہے ہیں، بہانے لگا لگا کر جہاد سے راہ فرار حاصل کرنا اور دیگر جو ان کے منافقانہ اعمال ہیں، تو یہ تو مقابلہ کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اس مقابلہ کرنے کے ساتھ اب دعوے جتنے مرضی یہ کر لیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت اور ان کے ساتھ مقابلے سے تو پھر انسان جہنم کا مستحق ہی ہو سکتا ہے والعیاذ باللہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، ڈرتے ہیں منافق کہ نازل کر دی جائے ان کے اوپر یا ان کے خلاف سورت، کوئی سورت، تنبئهم بما في قلوبهم، جو خبر دے لوگوں کو انہیں، بما في قلوبهم، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے مذاق اڑاؤ، استہزاء کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم ڈرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ منافق ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نہ اتر آئے۔ کیسی صورت؟ جو ان کے دلوں میں بغض ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، کوئی ایسی صورت اللہ نازل نہ کر دے جو ان کے دل کے بغض کو ظاہر کر دے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں۔ منافق کیوں ڈرتے ہیں؟ منافق اس لیے اس بات سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ چیز موجود ہے، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت موجود ہے، ان کے دل میں بغض موجود ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ چونکہ ان کے دل میں یہ بات موجود ہے تو انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے واقف ہیں۔ انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل کر دے، کوئی ایسی آیات نازل کر دیں کہ جو ان کا پول کھول دیں۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ عام انداز نہیں ہے کہ قرآن کریم ایک ایک بندے کا پول کھولے اور ایک ایک بندے کی برائیاں دنیا کے اندر ہی واضح کرتا رہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے آخرت رکھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں مجموعی معاملات بیان کیے ہیں۔ تو ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا لیکن وہ منافق تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، وہ مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ تو اللہ نے سورہ توبہ میں ان کے خوب پول کھولے ہیں۔ اللہ نے وہ اس میں لوگوں کو خاص نہیں کیا، چند لوگوں کو، اللہ نے بالعموم ان کا ذکر کیا ہے۔ تو منافق ڈرتے رہتے تھے اس بات سے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی صورت نہ اتر آئے۔ عام طور پہ اترتی نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارے بارے میں کوئی صورت نہیں اتری، لیکن اب سورہ توبہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھولے ہیں۔ عمومی طور پر اللہ نے منافقین کا کچا چھٹا کھولا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نہ اتر آئے جو لوگوں کو خبر دے، مسلمانوں کو خبر دے، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اب منافق کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ منافق اس بات سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات موجود تھی، انہیں پتہ تھا کہ ہمارے دل میں یہ بغض موجود ہے مسلمانوں کے خلاف، تو کہیں ہمارے یہ دل کا بغض اللہ لوگوں کے سامنے کسی صورت میں کسی آیت میں اتار نہ دیں۔ یہ ڈر مسلمانوں کو نہیں تھا، مسلمانوں کو اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، اللہ رسول سے محبت تھی، اسلام کو غالب کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے تھے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک دلی تعلق تھا۔ تو مسلمان کو، ایک مومن کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کا پول کھلے، ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا پول کھلے، یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے۔ چونکہ ان کے ایسے اعمال تھے تو یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے پول نہ کھل جائیں۔ قل استہزئوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے وہ جس سے تم ڈرتے ہو۔
تمہارا یہ جو دل کا ڈر ہے اللہ نے اس کو پورا کر دینا ہے، اور اللہ نے تمہارے منافقت اور تمہارا بغض اللہ نے اس کو نکالنا ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اور اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو تم اپنے مذاق اڑاتے رہو، تم جو اللہ کے رسول اور اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، تم اپنی روش پر گامزن رہو۔ اللہ تمہارے یہ جو تم ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی صورت، کوئی آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پول نہ کھول دے، اللہ تو ہمارا جو کھٹکا ہے، تمہارا یہ ڈر ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے، اور اللہ تمہارا بغض اور یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور اللہ نے کر دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان منافقین سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے۔ قل اب اللہ، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑاتے تھے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں، یہاں سوال موجود نہیں ہے، ان کا جواب اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ جو جواب اللہ نے ان کی طرف سے ذکر کیا ہے، اس جواب سے واضح ہو رہا ہے کہ منافقین سے کیا پوچھنا ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ ضرور کہیں گے، یہ جواب دیں گے کہ سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو گپ شپ کر رہے تھے۔ نخوض، خوض کہتے ہیں گپ شپ لگانا، بے مقصد بات کرنا، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے۔ تو گویا کہ سوال کیا ہے جو منافقین سے کرنا ہے، وہ سیاق و سباق سے خود واضح ہو جاتا ہے۔ تو سوال کیا ہوا منافقین سے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں، وہ سوال موجود نہیں ہے، لیکن جو ان کا جواب نقل کیا اللہ نے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ سوال کیا ہے۔ تو کیا سوال ہے، کیا سمجھ آتی ہے؟ جی، منافقین جیسے پچھلی آیت میں بھی ہے، قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، کہ اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو گویا کہ منافقین جو اسلام کو، مسلمانوں کو مذاق بنا لیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں، کہ یہ جو انہوں نے یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کر دیتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی منافی ہوتی تھی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کان کے کچے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین نے کہا، بدبختوں نے، عبداللہ بن ابی نے، کہ ہم مدینہ جائیں گے تو ہمارا جو عزت والا شخص ہے وہ ذلیل شخص کو نکال دے گا۔ اس قسم کی بکواسات یہ کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ کبھی مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ مسلمان تو بڑے پیٹو ہیں، یہ تو بڑا ان کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہے۔ کبھی یہ کہہ دینا کہ یہ مسلمان آپ کے ارد گرد اس لیے اکٹھے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو کوئی اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، یہ تو اس لیے آپ کے پاس اکٹھے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے، ان کے دنیاوی مفادات ہیں۔ یہ تو اس لیے آپ کے پاس اکٹھے ہیں کہ آپ کے پاس اگر مال غنیمت اکٹھا ہو تو آپ بھر بھر کے انہیں دیں، ان کے تو دنیاوی مفادات ہیں۔ تو اس قسم کی بکواسات، اس قسم کا استہزاء اور مذاق وہ اڑایا کرتے تھے، اسلام کا، مسلمانوں کا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے ان کے ان اقوال کے بارے میں اور ان کے ان افعال کے بارے میں،
جو یہ استہزاء اور یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، والعیاذ باللہ، تو یہ اس کا جواب دیں گے۔ البتہ یہ ضرور کہیں گے انما، سوائے اس کے کہ نہیں، کننا، ہم تھے، نخوضو، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، ونلعب، ہم تو کھیل رہے تھے۔ یہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں، ہم یہ جو ہماری طرف باتیں منسوب کی گئی ہیں، ہمارا یہ مقصود تھوڑی تھا، یہ بات تو ہم نے ویسے گپ شپ لگاتے کر دی، ہم دل سے تو یہ بات نہیں کہتے، ہم نے تو کھیل کود میں یہ بات کہہ دی، ہم نے تو ویسے ہی یہ بات کہہ دی۔ حالانکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ منافقین قسمیں اٹھا اٹھا کر دعویٰ تو کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ تو تم سے ڈرتے ہیں، تم سے ڈرنے کی وجہ سے بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں۔ تو منافقین اندر سے تو اللہ رسول کا مقابلہ کرتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا دیتے تھے۔ تو ان سے اگر سوال ہوتا کہ تم نے یہ ایسی بات کیوں کہی ہے، تو وہ کہتے کہ ہم نے تو ہمارے منہ سے ویسے بات نکل گئی، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم نے تو ہنستے کھیلتے کوئی ایسی بات کہہ دی، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ قل، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے ان سے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو؟ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ملے ہیں، اللہ کی آیات ملی ہیں اور اللہ کے رسول ملے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تمہارا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ ہم سے منہ سے ویسے ہی یہ بات نکل گئی، ہمارا مقصد نہیں تھا، ہم تو ویسے کھیل کود کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم نے جو بات کہی ہے، تم نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کہی ہے، تمہارا جو بغض ہے تمہارے دل میں، اللہ کو اس بغض کا پتہ ہے، یہ تم نے ہرگز ہنستے کھیلتے بات نہیں کی، تم نے یہ بات بغیر ارادے کے ہرگز نہیں کی، تم نے یہ بات پوری طرح سوچ سمجھ کے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ہنسی کھیل کرنا تھا، اگر تم نے گپ شپ لگانی تھی، تو وہ عام معاملات میں ہوتی ہے، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں گپ شپ ہوتی ہے۔ کیا اللہ کا معاملہ، اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ انسان ان کو اپنے گپ شپ کا موضوع بنا لے؟ تو یہ باتیں تم نے بغیر سوچے سمجھے، غیر ارادی طور پر نہیں کی، تم نے پوری طرح سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے، کیونکہ تمہارا بغض اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ واضح ہے، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ وہ واضح ہے، تو تم نے یہ باتیں غیر ارادی طور پر نہیں کی۔ گپ شپ چلتی ہے تو عام معاملات میں چلتی ہے، انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں اس قسم کی گپ شپ نہیں کرتا، اپنی عزت والی ہستیوں کے بارے میں، یہاں تو اللہ رسول اور اللہ کی آیات کی بات ہے۔ تو کیا گپ شپ کے لیے اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ وہ جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ باتیں وہ پورے ارادے کے ساتھ کرتے تھے، پورا سوچ سمجھ کے کرتے تھے، پلاننگ کے تحت کرتے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اللہ رسول اور اللہ کی آیات کے بارے میں گپ شپ کرنے کا حکم بیان کیا۔ وہ ایک بندہ ارادی طور پر کرے، ایک بندہ غیر ارادی طور پر کرے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ تم یہ چیزیں گپ شپ میں نہیں کرتے، تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے، غلط ہے کہ تم گپ شپ کر رہے تھے، تم کھیل کود رہے تھے، تم نے یہ باتیں کھیل کود میں نہیں کی، تم نے یہ باتیں سوچ سمجھ کر کی ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر بالفرض کوئی بندہ یہ باتیں کھیل کود میں بھی کہے تو یہ عمل اتنا گھنونا عمل ہے کہ یہ کفریہ عمل ہے، اس عمل کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد۔
چاہے یہ غیر ارادی طور پر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک بندہ اللہ رسول اور اللہ کی آیات کو اتنا ہلکا لے کہ ایک بندہ ان کو مشق ستم بنا لے، تختہ مشق بنا لے، مذاق کا نشانہ بنا لے، اور بعد میں کہ نہیں میرا مقصود تو یہ نہیں یہ تھا، میرا مقصود تو یہ نہیں یہ تھا. تم عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. منافقین کو اللہ فرما رہے ہیں تو عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. یہ کون سا ایمان ہے منافقین کا جس کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ یہاں ایمان سے مراد ان کا دعویٰ ایمان ہے. تم اپنے دعویٰ ایمان، ان کا دعویٰ تو یہ تھا ہم تو بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ مان لیا جائے کہ تم مسلمان ہو تو یاد رکھو کہ تم اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو اپنے اس عمل کی وجہ سے. یہ عمل اتنا گھنونا عمل ہے کہ یہ ایمان کے بعد انسان کو، اگر حقیقی ایمان ہو، یہ عمل انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اور ان کا تو ایمان کا دعویٰ تو وہ تو دعویٰ ہی تھا، وہ تو پیچھے پڑ چکے ہیں ہم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں تم عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. یہاں ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے؟ یہاں ایمان سے مراد ان کا دعویٰ ایمان ہے. اگر تم نے یہ جو دعوے کیے ایمان کے جھوٹے سچے، پہلی بات ہے وہ ایمان ہے ہی نہیں. اگر بالفرض اس کو ایمان مان لیا جائے تو اس قسم کے اعمال سے یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر کوئی شخص وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مسلمان سمجھتا ہو، اگر وہ اللہ رسول کو، اللہ کی آیات کو، اسلام کو، اسلام کے جو شاعر ہیں، اگر ان کو وہ مذاق بنائے، مذاق کا نشانہ بنائے، تو یہ عمل یہ انسان کو ملت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے. یہ عمل انسان کو کافر بنا دیتا ہے. انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور انسان کو اللہ رسول کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، دین کے شاعر کے بارے میں محتاط بات کرنی چاہیے. اس کو ہلکے انداز میں، مذاق کے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، بڑی بے احتیاطی ہو گئی ہے. لوگ پرواہ نہیں کرتے. لوگوں نے جنت جہنم کے بارے میں لطیفے بنا رکھے ہیں. لوگ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں لطیفے بنا رکھے ہیں. لوگوں نے سلف صالحین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اور ان کے بارے میں لوگوں نے جو ہے وہ غیر محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسلام میں کتنی حساسیت ہے کہ اس کو اگر ایمان موجود ہو، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، اگر ایمان ہو تو ایمان کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے. اس عمل کے بعد کوئی بندہ یہ عمل کرے، بعد میں عذر پیش کرے میں نے تو مذاق کیا تھا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جنت جہنم کے بارے میں جو ہیں وہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ جس کی شادیاں زیادہ ہیں تو وہ تو دنیا میں، اس کی دنیا ہی جہنم ہے، اب تو آخرت میں سیدھا جنت میں جائے گا. کئی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کئی لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں نے، یعنی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ہاں آج لطیفے مشہور ہیں اور ہم احساس نہیں کرتے کئی دفعہ کہ ہم یہ لطیفے جنت جہنم کے بارے میں بنا رہے ہیں. فرشتوں کے بارے میں کئی دفعہ ہم نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. جی فلاں فلاں لوگوں پر تو دروغے مقرر ہیں، کوئی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے ان کو واپس دھکا دے دیتے ہیں. فلاں قوم ایسی قوم ہے اس کے اوپر کوئی دروغہ مقرر نہیں ہے، کیونکہ وہ قوم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہے، وہاں فرشتوں کے دروغہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں نے لطیفے بنائے ہیں اور لطیفے عام ہیں. بہت انسان کو ڈرنا چاہیے اس قسم کے لطیفے بنانا جنت جہنم کے بارے میں، موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، دین کے شاعر کے بارے میں. کئی لوگ داڑھیوں کو مذاق بنا لیتے ہیں، لطیفہ بنا لیتے ہیں. کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مذاق بنا لیتے ہیں. اب میں نے سنا خود کہ جی کئی لوگ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ انسان کو اپنی شلوار، اپنا تہبند وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے. تو کچھ لوگ ہیں آج بھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اکثر لوگوں نے تو آج یہ سنتیں ختم کر دی، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کئی لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شلوار وغیرہ تہبند وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی لوگ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کو، خود عمل نہیں کرتے اللہ رسول کے حکم پر، اور جو عمل کرتے ہیں ان کو مذاق بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ہیں کہ جو چھوٹے بھائیوں کی شلواریں پہن آتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی پتلونیں پہن آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ مذاق ہے کہ ان کے پاس اپنے سائز کی جو ہے نا وہ شلوار اور اپنے سائز کی پتلون نہیں ہوتی، تو وہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے شلوار اوپر رکھی ہوتی ہے، آدھی پنڈلی کے اوپر رکھی ہوتی ہے۔ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کا تہبند وہ نیچے تھا، آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس کو اوپر کرو، صحابی نے اوپر کیا، آپ نے فرمایا اور اوپر کرو۔ جب وہ آدھی پنڈلی کے برابر ہو گیا، آپ نے فرمایا ہاں یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی اتنا اوپر نہ کرنا چاہے، ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتا، اور جو ٹخنوں سے نیچے کرتا اس کے اوپر آگ کی وعید ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، صحیح حدیث ہے۔ جو تہبند، جو شلوار، جو پتلون ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ آگ، اس کے اوپر آگ کی وعید ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تکبر کے ساتھ یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم سے دیکھے گا ہی نہیں۔ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی۔ لیکن آج لوگ لباس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، داڑھی وغیرہ کو، لوگ ان چیزوں کو کئی لوگ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو اکثر داڑھیوں والے ایسے ہوتے ہیں۔ بھئی ہمیں نہیں اندازہ ہوتا جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کی بات کی زد کہاں پہنچتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ڈیگریڈ کرنا ہے تو ہم کسی برے عمل کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں داڑھیوں والے تو ایسے چور ہی ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو کردار ہی ایسا ہوتا ہے۔ کوئی غلط کردار دیکھ لیں، کوئی غلط بات کسی داڑھی والے سے ہو جائے، نہیں ہونی چاہیے، کسی سے ہو جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ بھئی آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ بات کرنے سے آپ کی بات کی زد کہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے ولیوں پر، علماء پر، جو علماء حق ہیں ان پر، اور ہمارے سلف صالحین پر، صحابہ پر، تابعین پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ داڑیاں تو ان کی بھی تھیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی برا کام کیا ہے اس شخص کی مذمت کی جائے۔ یہ تو بالکل اس طرح کا رویہ ہے کہ جیسے یورپ والے اور مغرب والے کرتے ہیں۔ آج کوئی مسلمان غلط کام کرے، دیکھیں مسلمان بھی تو انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو غلط کام۔ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کسی شخص کی غلطی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نے غلطی کی ہے، سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہی کام مسلمانوں میں سے جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں جائز ہیں، میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی داڑھی والے سے غلطی ہو جائے، کسی نمازی سے غلطی ہو جائے، کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو اس کی شخصی غلطی کہیں، اس کو آپ اسلام کے ساتھ، نماز کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، سنت کی پابندی کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اگر آپ اس کو جوڑیں گے ان چیزوں کے ساتھ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول جو اسلام کے شاعر ہیں ان کا استہزاء ہوگا، ان کا مذاق ہوگا، اور ہمیں اندازہ نہیں یہ بات کہاں تک جا کے پہنچے گی۔ تو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کی آیات، ان کے بارے میں مذاق کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان ایمان کے بعد اگر ایمان ہو اس کے اندر تو کافر ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت سے تم میں سے، نُعَذِّبْ طَائِفَةً تو ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اس عمل سے انسان
مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، یہ عمل کفری عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اگر ہم ایک جماعت کو تم میں سے معاف کر بھی دیں تو ایک دوسری جماعت کو ہم ضرور سزا دیں گے اس عمل پر، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے، مذاق اڑائے اور اس قسم کا اس سے عمل سرزد ہو جائے، تو اب پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کا احساس ہونے کے باوجود کوئی ان کو بتا دیتا ہے کہ تم سے یہ ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو وہ فوراً چکنا ہوتے ہیں اور وہ پیشمان ہوتے ہیں، اور وہ پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور خالص توبہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو وہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی شرمندگی کا اظہار کر کے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو جو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کر لے اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے اور آئندہ یہ کام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو شرک کی توبہ، کفر سے توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں اگر کوئی خلوص دل سے توبہ کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے پھر اس کے اوپر ریدہ دلیری کے ساتھ آگے سے پھر تعویلیں کرتے ہیں، اپنے گناہ پر پیشمانی کا اظہار کرنے کی بجائے، شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے وہ 100 تعویلیں اس کی کرتے ہیں۔ ان کو اپنے اس عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ کوئی توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کریں بھی تو وہ ظاہری سی کہ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے، ہم تو ہنس کھیل رہے تھے، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو اس قسم کے الٹے سیدھے عذر پیش کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جواب دے دیا ہے، ہم نے لوگوں کو مطمئن کر لیا ہے۔ وہ خلوص دل سے توبہ نہیں کرتے۔ تو جو خلوص دل سے توبہ کر لے ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو خلوص دل سے توبہ نہ کرے، جو پھر اس کی تعویلیں کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ضرور سزا دیں گے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل پر بڑی سخت سزا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک جماعت کو تم میں سے معاف کیا بھی تو دوسری جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ تو کس جماعت کو اللہ معاف کریں گے؟ علماء کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو خلوص دل سے توبہ کر لے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں اور منافق عورتیں بعضهم من بعض سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں اچھی چیز سے، نیکی سے، ویقبضون ایدیہم، اور وہ روک کے رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ بخل مراد ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول گئے اللہ کو تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق و فاجر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، صرف مرد ایسا نہیں تھا، منافق مرد بھی ہوتے ہیں، منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے رویے بھی منافقانہ ہوتے ہیں۔ تو منافق مرد ہوں اور منافق عورتیں ہوں، یہ بعض سے ہیں، یہ ایک جیسے لوگ ہیں، ان کے ایک جیسے رویے ہوتے ہیں۔ نہ یہ مرد مسلمانوں میں سے ہیں، نہ یہ عورتیں مسلمانوں میں سے ہیں، اور ان مردوں کو بھی مسلمان مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے منہ سے جتنا مرضی اظہار کرتے رہیں، منہ سے جتنی مرضی قسمیں اٹھاتے رہیں، اور ان کی عورتوں کو مسلمان عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ عورتیں کتنی قسمیں اٹھاتی رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں، وہ ان کے صرف زبان کے دعوے ہیں۔ یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ان کے ایک جیسے اعمال ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور یہ روکتے ہیں اچھی بات سے۔ تو مومن لوگوں کا کام یہ ہے کہ مومن لوگ اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ الٹا ہے، یہ برے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برے کام کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور اچھے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بجائے، جو مسلمانوں کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے، یہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ اس سے مراد بخل مراد ہے، یہ خرچ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہی نہیں، اور اگر کریں تو وہ قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔
کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس کو چٹی سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، دل کی خوشی سے خرچ ہی نہیں کرتے. اور ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں منافقین کے بارے میں، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ ان کی زکوٰۃ قبول ہے. نماز اس لیے قبول نہیں ہے، اللہ نے وہاں 2-3 وجہ بیان کی ہیں. ایک وجہ بیان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے اصل میں منکر ہیں، یہ کافر ہیں اللہ رسول کے ساتھ. نمبر 2 وجہ بیان کی نمازیں ان کی سستی کے ساتھ ہوتی ہیں. اور نمبر 3 وجہ بیان کی یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ ناپسندیدگی کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، چٹی سمجھتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ 3 اللہ نے وجوہ بیان کی جن کی وجہ سے ان کے عمل قبول نہیں ہوتے. مفسرین کرام کہتے ہیں ان میں سے ایک وجہ اپنی جگہ پر ایسی ہے کہ وہ ایک وجہ انسان کے اندر پائی جائے تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہو انسان، یا وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھے، یا وہ ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرے. تو یہ خرچ کرتے ہی نہیں پہلی بات ہے، اور اگر خرچ کریں تو یہ ناپسندیدگی کے ساتھ مارے بندے خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے ہاں. نسوا اللہ فنسیہم، تو یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا. آپ دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو اکثر ملے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں جیسا لوگ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کو یعنی اکثر اس کے لیے جو محاورہ استعمال ہوتا ہے الجزاء من جنس العمل، کہ عام طور پر آپ دیکھیں شریعت میں اللہ نے اعمال کی جزا یا سزا ایسی رکھی جس قسم کا انسان کا عمل ہوتا ہے. یہ اللہ کو بھول گئے منافقین، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے سارے کام الٹے کرتے ہیں. یعنی امر بالمعروف ہونا چاہیے، یہ امر بالمنکر کرتے ہیں. نہیں عن المنکر ہونا چاہیے، یہ امر بالمعروف، یہ نہیں عن المعروف کرتے ہیں. صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یہ ہاتھ بند کرتے ہیں اپنے، ہر کام الٹا کرتے ہیں. اور یہ کیوں ہر کام الٹا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. جب یہ اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ انہیں بھول گئے. اللہ انہیں بھول گئے سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتے. وما کان ربک نسیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ نے یہاں یہ کیوں فرمایا کہ پھر اللہ انہیں بھول گئے؟ یہاں یہ مطلب نہیں اللہ انہیں بھول گئے، یہ اللہ نے ان کی سزا ذکر کی ہے. اس کو علم بلاغت میں مشاکلہ کہتے ہیں کہ جیسا انسان کا عمل ویسے انسان کو سزا ملے گی. تو یہ اللہ کو بھول گئے تو گویا کہ اللہ نے انہیں سزا دی کہ اللہ انہیں بھول گئے. اللہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن جب یہ قیامت کے دن اللہ کو دعائیاں دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے، اور جب اللہ کے عذاب میں ہوں گے تو یہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، تو اللہ ایسے جیسے اللہ انہیں بھول گئے ہیں جہنم میں بھیج کے اللہ بھول گئے ہیں، اللہ بھولیں گے نہیں. اللہ تو کسی چیز کو نہیں بھولتے، لیکن یہ سزا ہے ان کی، جیسا ان کا عمل ہے ویسی ان کی سزا ہے. یہ ایسے ہی جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ منافقوں کے بارے میں ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم. تو آپ دیکھیں اکثر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو جیسے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، اب منافقین دھوکہ دیتے ہیں تو قیامت کے دن منافقین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ ایک ایسی دیوار آ جائے گی جو ان کی طرف سے عذاب ہوگا اور دوسری طرف سے وہ رحمت ہوگی. یہ منافقین کی جس طرح کا ان کا دھوکے والا عمل ہوتا ہے ان کو سزا بھی قیامت کے دن اس قسم کی ملے گی. سورہ حدید میں تفصیل سے موجود ہے. تو اللہ کبھی کسی کو نہیں بھولتے، لیکن یہاں بطور سزا فرمایا ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال کر گویا بھول جائیں گے، یعنی اللہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ورنہ اللہ تو کبھی بھی نہیں بھولتے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہ فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان منافق مردوں اور ان منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہ انہیں کافی ہے، یہ جہنم کی آگ انہیں کافی ہے. ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. تو یہاں اللہ نے منافقین کی سزا جہنم کی صورت میں بیان کی ہے، اور ساتھ کفار کا ذکر کر دیا. ذکر صرف اس لیے کیا کہ منافقین یہ نہ سمجھے کہ ہم کافر نہیں ہیں. منافق کا جو اللہ کے ہاں انجام ہے وہ کافروں جیسا ہے، اس لیے ساتھ کفار کا ذکر کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.